پاکستان تیار ہے, ہر سچویشن کے لیے تیار ہے. انڈین میڈیا بڑھ کے مار رہا ہے, انڈین سرکار بڑھ کے مار رہی ہے کہ 140 کروڑ عوام صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہے. آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ پوری دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں دیکھیں, دنیا تو اس وقت کم از کم پہلگام کا جو واقعہ ہے اور اس کو جس طرح سے انڈیا نے, مودی گورنمنٹ نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, اس میں تو وہ بری طرح سے ناکام ہوئے اور دنیا قطعاً ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں کھڑی. دنیا جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے. دنیا دہشت گردی کے ہر واقعات کی مذمت کرنے میں جو ہے وہ کھڑی ہے, اور اس واقعے کی ہم نے بھی, پاکستان نے بھی جو ہے پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے. لیکن اس واقعے کو آگے جو ہے وہ جس طرح سے انڈیا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے یا اس سے جو بینیفٹس اٹھانا چاہتا ہے, ان میں اس راستے میں دنیا جو ہے وہ انڈیا کے راستے میں حائل ہے بجائے اس کے کہ وہ ساتھ کھڑی ہو. انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو واٹر ریکارڈ ہے, جس کو وہ کئی سالوں سے کبھی ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اسے سسپینڈ اس نے ہیلڈ اینڈ اوبیس کیا اور اسے ختم کرنا چاہتا ہے. دوسرا, انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں ظلم کرنا چاہتا ہے, مزید ظلم کرنا چاہتا ہے, اور اسے اس واقعے کو ایک بہانے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اور پچھلے 5-7 دنوں میں اس نے بے پناہ ظلم وہاں پہ کیا ہے بے قصور کشمیریوں کے اوپر, اور وہ چاہتا ہے کہ اسی بہانے جو ہے وہ تحریک آزادی جو ہے, حق خود ارادیت, اس کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ اسے دبائے, ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور تیسرا وہ یہ ہے کہ اسے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوتی نظر نہیں اسے جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. وہ اب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان جو پچھلے 3-4-5 سال سے ایک اکانومی کے معاشی کرائسس میں جو ہے وہ دھنستا جا رہا تھا اور جو ہے وہ اس کی طرف دھکیلا جا رہا تھا ڈیفالٹ کی طرف, وہ اب جو ہے وہ اس سے نکل رہا ہے. اس کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اور اس کے لیے انڈیا جو ہے وہ ہر یعنی ہتھ کنڈے کو استعمال کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے, بلکہ کر رہا ہے. IMF تک وہ اپروچ کر رہا ہے کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ اس کو ختم کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ 2008 کے ممبئی حملے, اسی کے بعد تو FATF کا شوشہ چھوڑا گیا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا. جی. تو انڈیا جو ہے اگر چلیں یہ جو فالس فلیگ اس آپریشن سے متعلق جو ایویڈنس سامنے ہے, جو ہماری انالیسز ہے, اس کو اگر آپ ایک طرف بھی رکھ دیں تو اس واقعے کو انڈیا جو ہے وہ کم از کم ان 3 اطراف میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دنیا اس میں اس کے ساتھ نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اس بیانیے کے ساتھ ہے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے کی بے لاگ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے. تو امریکی وزیر خارجہ نے بھی تو بات کی, مارکو روبیو نے پرائم منسٹر سے بات کی, ادھر انڈین وزیر خارجہ جے شنکر سے بات کی, اور انہوں نے بھی تو کہا ہے کہ امریکہ اس بات پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے نا رانا صاحب کہ پاکستان اور انڈیا مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں. جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ خطے کے امن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو انڈیا اور پاکستان مل کر کیسے حل نکالیں اس سچویشن میں, کیسے سچویشن کو ڈیفیوز کریں؟ دیکھیں, مل کے حل نکالنے کی بات اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا اور یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے جس کی ہم نے بھی مذمت کی ہے, تو آئے مشترکہ انکوائری کی ٹیم بنا دے, اپنے کوئی بہترین آفیسرز نامزد کرے, ہم بھی کرتے ہیں.
چلیں اگر آپ تھرڈ پارٹی پہ نہیں جانا چاہتے تو دونوں مل کے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن انکوائری کر لی جائے، اور جو عناصر بھی ملوث پائے جائیں ان کے خلاف بالکل پاکستان ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان قطعاً کسی بھی دہشت گردی کی تنظیم کو، کسی دہشت گرد کو، دہشت گردی کی کسی فارم کو نہ ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ ہم تو خود وکٹم ہیں، ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن خواجہ آصف صاحب کی وہ ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا، وہ بھارت بھرا اٹھا رہا ہے کہ خواجہ صاحب نے تو ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم دہشت گرد تنظیموں کو امریکہ کے کہنے پہ، مغربی ویسٹ کے کہنے پر سپورٹ کرتے رہے۔ یہ خواجہ صاحب کی بات کو بڑا اچھالا ہے انڈین میڈیا نے۔ نہیں، میرا خیال ہے خواجہ صاحب نے اس طرح بات نہیں کی کہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے۔ وہ ایک بات جو ہے سامنے کہ مجاہدین کو جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت سپورٹ کر رہی تھی، اور پوری دنیا اور سارے جو اتحاد تھے وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے اس وقت کے مخصوص حالات میں۔ تو میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کا اشارہ شاید ان مجاہدین کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا تھا، لیکن وہ مجاہدین بھی جب وہ جو ہے وہ ایک عالمی طاقت کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا، باقی دنیا بھی کر رہی تھی، اور پاکستان نے بھی اس وقت کی ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ انہوں نے دہشت گردی کا روپ دھارا تو پاکستان تو اس دن سے ان کے خلاف ہے۔ پاکستان کسی فریڈم کی موومنٹ کو، فریڈم فائٹرز کو تو سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن کسی دہشت گرد تنظیم کو قطعاً سپورٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم نے جو ہے وہ جب سے ان مجاہدین نے یا ان میں سے کچھ لوگوں نے دہشت گردی کے واقعات کی طرف اپنا رخ کیا تو پاکستان اس دن سے مخالف ہے ان کا۔ بالکل۔ رانا صاحب کیا اب بھی جنگ کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، جنگ کا خطرہ تو شاید پہلے بھی نہیں تھا، کیونکہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ تو پھر دونوں کی تباہی پہ بھی اس کا نتیجہ وہ ہو سکتا ہے۔ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جو ہے وہ فتح اور شکست والی بات جو ہے نا، وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے یا ایک ایسی جو ہے وہ آپشن ہے کہ جس میں صرف تباہی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ استعمال ہو تو راکھ کے ڈھیر بن جائیں گے شہر، اور جو ہے وہ ایک بڑی تباہی ہوگی جس کو پوری دنیا افورڈ نہیں کر سکتی۔ دونوں فریقین تو کیا کریں گے؟ اور انڈیا کے اپنے اندر ریئلائزیشن ہے، ان کے اپنے اینالسٹ ہیں، ان کے حاضر سروس جو افسر ہیں ان کو بلکہ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں بھی ادراک ہے اس بات کا۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں کی تو سیکیورٹی ہے ہی دلی کے سپرد ہے، تو کیسے آپ یہ دوسرے ممالک پر الزام لگا سکتے ہیں؟ تو یہ ادراک ان کے اپنے اندر بھی موجود ہے، یہ صرف ڈرامے بازی ہیں۔ یہ صرف جنگ مسلط کرنا یا جنگ شروع کرنا تو شاید یہ آپشن ان کو بھی اویلیبل نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے الحمدللہ، اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ہیں۔